بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے سے خاموش بیٹھے تھے کہ شاید کذابہ کو غیرت آ جائے، شرم آ جائے اور یہ ہدایت پا جائے، یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ بجائے شرمندہ ہونے کے، اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہونے کے، یہ مسلسل اپنی ہٹ دھرمی پر، بے شرمی پر قائم ہے۔ مستقل یہ ماہرین سبتین کے لیے جو دل میں آتا ہے وہ بکتی ہے۔ اور شاہد حسین صاحب جب عمرہ پہ گئے ہوئے، اتنی بڑی جگہ زیارت پہ گئے ہوئے جہاں بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری مغفرت کی دعا کیجیے گا، ہمارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، یہ بدبخت عورت ان کے وہاں جانے پہ جو ہے مذاق بنا رہی ہے اور ان کی عبادت کو جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے۔ نعوذ باللہ، توبہ 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 استغفار، توبہ توبہ استغفار۔ یہ خود کو اللہ میاں سمجھ رہی ہے اور یہ سزا و جزا دینے کی مالکن بن رہی ہے، یہ زمین پہ خدا بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ شاہد حسین کو کہتی ہے کہ حرام کے پیسوں سے حج کرنے گئے، نعوذ باللہ۔ بہرحال دیکھیں، انسان کے جو بھی عمل کردار ہے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم جج کریں اور ہم کسی کو فیصلہ دیں۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا احتساب کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ مگر یہ کذابہ جو ہے فرعون بنی ہوئی ہے اور جیسے میرے چہرے کا اور میرے رنگ کا مذاق اڑاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہمارا چہرہ، ہمیں کسی قسم کی کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی کی زبان میں اس سے بات کی جائے تو اس سے یہ کہا جائے کہ بی بی زہرا کاظمی کیس شروع ہونے سے پہلے کی اپنی شکل دیکھ لینا، اور اب جو پھٹکار برس رہی ہے تمہارے چہرے پر، جو چسا ہوا تم عام بنی ہوئی ہو، تمہارے چہرے پہ گڈھے پڑ گئے۔ بلکہ اسد بھائی کی لائف میں ایک دن شہناز تقی باجی، ہماری ایک بزرگ ساتھی ہیں، بہن ہیں، جو ہر لائیو جوائن کرتی ہیں اور بہت اچھے اپنے اوپینینز دیتی ہیں۔ ایک دن ہم ان کی لائیو میں گئے، اسد بھائی کی، تو بات ہو رہی تھی کذابہ کی شکل پہ پھٹکار برسنے کی، تو شہناز تقی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتی ہیں کہ ہماری نجم زہرا کو دیکھو کہ ماشاءاللہ سے اس کے کلے جو ہے وہ بالکل ایسے گول گول سیب کی طرح ہے، ٹماٹر کی طرح ہے، اور ایک کذابہ ہے جس کے یہاں پہ جو ہے نا گڈھے پڑتے جا رہے ہیں، منوس شکل ہو رہی ہے، آنکھوں میں بھی ہلکے، اور گڈھے ایسے پڑ گئے، اور جیسے چسے ہوئے آم کی گٹھلی ہوتی ہے نا، بلکہ گٹھلی پہ بھی وہ کہنے لگی کہ کچھ تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، کچھ اس کا کور ہوتا ہے تو وہ کچھ نظر آتی ہے، تو منوس ہڈا ہو گئی ہے بالکل، اور جل جل کے ہر ایک سے جلتی ہے، ہر ایک سے حسد کرتی ہے۔ تو ساری شکل پہ نا اس کے پورا جو ٹولہ ہے، اگر میں اس کی زبان میں بات کرنے پر آؤں نا، آپ یقین کریں میں ان کی شکلوں کے ایسے پوسٹ مارٹم کروں، لیکن کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شکل اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں جو ہے نا دخل اندازی کریں گے تو بے انتہا خطرناک بات ہو جائے گی اور بہت گندی بات ہے اور گناہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایام عظم احترام محرم میں ہم بالکل جو ہے بغیر میک اپ کے آتے تھے۔ صحیح بات ہے، ہمیں اپنے چہرے پہ کوئی کمپلیکس ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے آنکھ، ناک، کان سبھی کچھ دیا ہے۔ لوگوں کو تو ایسے دانت دیے ہیں کہ لوگ ہنستے تو 2 دانت بڑے، جیسے وہ ڈائن نہیں ہوتی ہے خون پینے والی، فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ڈریکولا دکھاتے ہیں اور ڈائن دکھاتے ہیں، تو اس کے ڈائن کے نا 2 دانت باہر کو بڑے ہوتے ہیں جو وہ گردن پہ یہاں کسی انسان کے لگائے اور خون پی جائے۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، مولا حسین کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس نے ہمیں شکل و صورت اور بے پناہ نعمتوں سے، خوبیوں سے نوازا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں تھے، احسان ہے پاک پروردگار کا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے چہرے کا، میرے رنگ کا مذاق اڑاتی ہے۔ بھائی جس کو کمپلیکس ہو، جس کو پتہ ہو کہ وہ بچہ کل ہے، تو وہ محرم میں بھی میک اپ کر آئے۔ الحمدللہ، مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لاکھوں سے اچھا بنایا ہے، کسی سے کم نہیں بنایا۔ بلکہ میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کئی بار لندن جا چکی ہوں۔ جب میں لندن اور دبئی جاتی ہوں تو اگر کسی شاپنگ مال میں آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں لندن میں کئی جگہ ایسا ہوا میرے ساتھ
کہ شاپنگ مالز میں بھی اور جو وہاں پہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے اور وہاں پہ مختلف گھومنے پھرنے کی جگہ جیسے مادام تساؤ ہے. ہم جب لندن جو ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے تو جب میں اپنی وہاں پہ اپنے جو میرے ڈیلیگیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ گھوم رہی تھی تو میں اگر کوئی جیسے مادام تساؤ میں امیتابھ بچن کا اور لیڈی ڈائنا کا وہاں مجسمہ لگا ہے تو میں اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہی تھی. جیسی وہ تصویر کھنچا کے فارغ ہوئی تو 2-3 انگریزوں نے نا مجھے ایک دم گھیر لیا اور آ کے مجھے کہنے لگی کہ آر یو ہندی. میں نے کہا نہیں میں ہندی نہیں ہوں پاکستانی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ اتنا اٹریکٹیو چہرہ ہے, یعنی سانولے رنگ کو انگریز اتنا پسند کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائی, حالانکہ میں کوئی اتنی کوئی سیلیبریٹی نہیں تھی, لیکن پھر بھی اسی طرح سے جب میں مختلف شاپنگ مالز میں دبئی میں بھی گئی اور میں لندن میں بھی گئی تو مجھے وہاں پہ انگریزوں نے روکا اور مجھے کہا کہ آپ جو ہیں مطلب بہت اٹریکٹیو ہیں, اور سامنے رنگ کو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. جبکہ اگر انگلینڈ میں دھوپ نکل آتی ہے نا تو پورا ہائیڈ پارک جو ہے وہ خواتین مرد اور حضرات سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے. وہ اپنے جسم کو ٹینک کرتے ہیں, کلر کر کے دھوپ میں لیٹ جاتے ہیں تاکہ وہ سامنے نظر آئے. تو ناظرین الحمدللہ مجھے تو اپنے نہ رنگ کا کوئی کمپلیکس ہے, نہ مجھے اپنی آنکھوں کا کوئی کمپلیکس ہے, نہ مجھے کسی چیز کا الحمدللہ. تو یہ کذابہ خود کمپلیکس کی مالک ہے, ہر ایک کی جو ہے نا باتیں کرتی ہے. اچھا اب میں آپ سے ان باتوں میں لگ گئی, سوری. 2 باتیں مجھے آپ سے شیئر کرنی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا 16 مارچ کو توہین عدالت میں جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا, نہ صرف طلب کیا گیا بلکہ ڈسٹرکٹ جج لاہور کو پابند کیا ہے کہ ان کو نوٹسز پہنچاؤ اور شرافت سے ان کو بولو کہ کراچی آ جائے. تو ڈسٹرکٹ جج لاہور جو ہیں انہوں نے نوٹسز تیار کر لیے ہیں, اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ ان کو وہ نوٹسز ریسیو بھی ہوگا, کیونکہ ابھی تک یہ طبلے بجاتی تھی, عوام کو بیوقوف سمجھتی تھی اور عدلیہ کو بھی بیوقوف سمجھتی تھی. ہمیں تو نوٹس ملے ہی نہیں, یہ ڈرامے بازی کرتی تھی. لیکن اب جو ہے جناب جسٹس اقبال کڑوڑوں نے پابند کر دیا ہے ڈسٹرکٹ جج لاہور کو کہ آپ ان کو جو ہے نا بولے بہت ہو گئی منمانیاں, شرافت سے آ جاؤ لاہور سے کراچی. ایک تو وہ ہے. دوسرا ایک اور آپ کو مزیدار خبر سناؤں کہ مہدی کاظمی نے ان کے اوپر کیس کیا ہے لاہور میں, اور مہدی بھائی اس کی بھی ان کو نوٹسز مل گئے ہیں اور عدالت میں اب آمنا سامنا ہوگا مہدی بھائی کا اور کذابہ کا, اور اس کے جو ڈھکن وکیل ہے 2 نمبر آدمی اس کا. اور فیاض رامے بھائی نے بھی جو ہے نا اس کی بینڈ بجا دی ہے. مطلب ہر طرف سے جو ہے نا شکنجہ ایسے ٹائٹ ہو گیا ایسے, اور اب یہ کسی وقت نا ایسا یا تو اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی یا پھر آپ اس کا انشاءاللہ انجام دیکھیے گا. اچھا تیسری جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈھکن وکیل صاحب نے اپنی بیوی پہ پابندی لگائی تھی کہ آپ یوٹیوب استعمال نہیں کرو گی, لیکن کیونکہ بیوی بھلے شوہر کی اطاعت گزار ہو وہ نہ یوز کرے, لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. جعفری کی جو سالیاں ہیں یعنی اس کی بیوی کی بہنیں, کزنز, محلے دار, محلے پڑوس کی دوستیں, انہوں نے وہ والے سارے کلپ جو زنیرہ جعفری کے برابر میں بیٹھ کے بلال سے اور جعفری سے گندے گندے واہیات مذاق کرتی ہے, گندے گندے الفاظ بولتی ہے, تو وہ سارے کلپس جو ہیں وہ اس کی بیوی کو دکھا دیے. اب جعفری جب لائیو کر کے گھر پہنچا ہے تو بیوی نے یہ آئی پلیٹ, یہ آیا بیلن, یہ آیا چمٹا, جو دبا کے اس کی کٹائی کی ہے, اور بولا ہے کہ شرافت سے نا زنیرہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو, یا تو زنیرہ کو رکھو یا مجھے چھوڑ دو. تو نوبت جو ہے نا گھر ٹوٹنے پہ طلاق پہ آ چکی ہے اس کذابہ کی وجہ سے. یہ تو عورت ہے ہی ایسی, کسی کا گھر بسنے ہی نہیں دیتی ہے, یہ سب کے گھر برباد کرنے والی ڈائن ہے. تو یہ جھگڑا ہوا صحیح کا ٹھیک ٹھاک. تو جعفری کہنے لگا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے فلاں نے سارے کلپ دکھاتی ہیں جس طرح سے تم اس کے ساتھ واہیات باتیں کرتے ہو. اچھا ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ جو کذابہ نے جعفری کی دعوت کی تھی اور اس میں شال میں ایک خاتون نما چیز دکھائی تھی. بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ جعفری صاحب کی بیگم ہے اور جعفری صاحب پسند نہیں کرتے اس کو سوشل میڈیا پہ لانا, اس لیے جو ہے نا ہم بھابھی کو نہیں دکھا رہے. تو جو میرے لاہور کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا کہ جب جعفری نے کہا تھا کہ زنیرہ کھانے کی دعوت دے رہی ہے تو تب بھی اس کی بیوی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ساتھ میں خاتون تھی وہ کوئی ٹیم کا لڑکا تھا جسے خاتون کا گیٹ اپ کیا گیا تھا, اور صرف سائڈ سے جو ہے
ایسے اتنے حصے سے جو ہے شال بنا کے دکھا دیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا یہ جعفری صاحب کی بیگم ہے. تو جعفری صاحب کی بیگم نہیں تھی، وہ اس کی ٹیم کا ہی کوئی مرد تھا جسے عورت کا بھیس بدل کے لباس پہنا کے جعفری کی بیگم بنا کے وہاں ہوٹل میں لے جایا گیا تھا. تو ناظرین اب بہت مزہ آنے والا ہے کہ ایک طرف جعفری جو ہے، جعفری کی وہ حالت ہو گئی ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. تو جعفری کی جو بیگم ہے نا، اس نے اس کو تڑی لگا دی کہ اس بدذات کذابہ عورت سے یا اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، اس کے ساتھ کام کرنا بند کر دو، نہیں تو پھر مجھے طلاق دو. صاف اس عورت نے کہہ دیا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. تم اتنی گندی عورت کے ساتھ رہ رہے ہو جو چھوٹے بچوں کی شادیوں کو پروموٹ کر رہی ہے، جو پاکستان کے معاشرہ کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اپنا تم قبلہ درست کر سکتے ہو اگر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. تو ناظرین آج کی اہم رپورٹ، آج کی زبردست خبر جو تھی وہ یہ تھی، میں نے آپ سے شیئر کر لی. اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ابھی اور بھی بہت سارے چٹپٹے کام کروں گی، میری ریسرچ جاری ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے تو میں آپ کے ساتھ اور بھی دھماکے دار خبریں شیئر کروں گی. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اگلی چٹپٹی خبروں اور ولاگ تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.